لبے دریا
علم کھولا ہے عباس سے علی نے، فرہر کو ہوا لہرا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، گما طوبہ کا ہوتا ہے کہ اس سے نسیم باغ جنت آ رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، طلب کرتے ہیں پانی جس حضرت وہ تفتیروں کا برسا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، خدا کی فوج میں داخل ہوا صدائے بارک اللہ رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، بڑا ہے بے کفن اصغر کا لاشا، وہ صورت پھول سی کملا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، چڑھا ہے سینۂ سرور پکاتے صف فوج ملک تھرا رہی ہے، سلامی فاطمہ چلا رہی ہے، وطن میں داخل عطرت حسین، بلند قبر محمد پر جو روشن ہے، عزیز و پیغام سلطان مشرقین ہے، گیرونا چشم خلائق پر سے خلائق فخر سے عین ہے، جوانی علیہ پر کے ذکر ہوتے ہیں، لپٹ لپٹ کے گلوں سے جوان روتے ہیں، وطن میں داخل عطرت حسین ہے، پڑھ کے وطن کو چلا حسین کلا، قریب پہنچے مدینے کے جو رسول کیا، تو آپ نے ہاتھوں کا نام نے رکھے سر کے بعد، کہا مدینے سے کلثوم نے برنجو ملا، کہا مدینے سے کلثوم نے
تھے وہ جا گئے تھے کیسے تھا مجھ سے کربلا کو وہ خیمہ اور وہ سواری وہ فوج اور وہ علم اور آفیہ کفنی اور حسین کا مات اور آفیہ کفنی اور حسین کا مات پسند آمد ذریت رسول نہ کر مدینہ ہم سے فقیروں کو تو قبول نہ کر وطن میں داخل فطرت حسین ہے کھلی زمین مدینے کی گھڑی پیا کیا بشیر کو سجاد نے تلا جس دم گلے میں شال عذاب ڈال دی پڑی گئے اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ کہا کہ جا رہے نے نمو دیکھا نیکی مگر وطن میں خبر کر تمہیں میرے آنے کی وطن میں داخل فطرت حسین ہے چلا بشیر یہ کرتا ہوا خبر ہر جا مگر محلے میں ہاشم کے دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سارے راہ ہے کھڑی دکھیا کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ زغرا کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ زغرا وہ بولا راستے میں کیوں تو یوشو روشن میں کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں وطن میں داخل فطرت حسین ہے جس کے سینے میں کربلا ہی نہیں جس کے سینے میں کربلا ہی نہیں اس کا زہرا سے واسطہ ہی نہیں اس کا زہرا سے واسطہ ہی نہیں وہ فرش مجلس پہ آ چکی زہرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خلد جاؤ گے کربلا ہو کر خلد جاؤ گے کربلا ہو کر خلد جاؤ گے کربلا ہو کر دوسرا کوئی سکتا ہوں غیظ میں آؤں تو دریا کو گٹ سکتا ہوں القما خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں مردہ امید کو ٹھو کر سے جلا سکتا ہوں نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں حکم آقا کا
डराने के लिए लाए होते खुतबर किसको डराने के लिए, ये खिलौने तो है असगर को हंसाने के लिए, ये खिलौने तो है असगर को हंसाने के लिए। क्या यहाँ आए हो बेवक्त ही जाने के लिए, कोई तरकीब करो जान बचाने के लिए। हैदरी शान से, हैदरी शान से जो लूंगा भी अंगड़ाई, तुम्हें कहते हुए भागोगे कयामत आए। मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जली कहते हैं। लफ्ज़ एहसास का इफ़हाम रूहानी मैं हूँ, शेर दरियाए तबीयत की ज़बानी मैं हूँ। लफ्ज़ एहसास का इफ़हाम रूहानी मैं हूँ, शेर दरियाए तबीयत की ज़बानी मैं हूँ। फ़तह खैबर खंदक की जवानी मैं हूँ, जो कभी ख़त्म न हो ऐसी कहानी मैं हूँ, जो कभी ख़त्म न हो ऐसी कहानी मैं हूँ। हर जगह पर चले, हर जगह पर चले सकाए हरम उठता है, मेरा लाशा नहीं उठा तो अलम उठता है। मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जली कहते हैं। मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जली कहते हैं। माशाअल्लाह शाम वालों नबी की बेटी हूँ, मेरे शानों में रस्सियाँ क्यों हैं। शाम वालों नबी की बेटी हूँ, मेरे शानों में रस्सियाँ क्यों हैं। बेवतन हूँ तुम्हारी मेहमान हूँ, इस कदर मुझे पे सख्तियाँ क्यों हैं। शाम वालों नबी की बेटी हूँ, मेरे शानों में रस्सियाँ क्यों हैं। भाई बेटे निसार करके मैं कोहे रंजो आलम से गुजरी हूँ, फिर भी मुझसे ये पूछते हो तुम, तेरे होठों पे सिसकियाँ क्यों हैं। शाम वालों नबी की बेटी हूँ, मेरे शानों में रस्सियाँ क्यों हैं। ये जो बच्ची है जख्मी कानों की,
نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ کاشی عباس میرا رہ جاتا، اس کے بازو قلم نہیں ہوتے، تب بتاتی میں تجھ کو اے ظالم، تب بتاتی میں تجھ کو اے ظالم، کہتے تجھ پہ یہ بجلیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ چل کے ہاتھوں کے بل گئی تھی میں، بھائی کی لاش پر سرے مقتل، پوچھو ان جلد پتھروں سے ذرا، پوچھو ان جلد پتھروں سے ذرا، زخمی میری ہتھیلیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، قتل اب سب کو کر چکے ہو تم، خوف سیدانیوں سے کیسا ہے؟ اتنے ہی سورما اگر ہو تم، باندھ میری کلائیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ ایک انگوٹھی تھی دست سرور میں، میرے نانا کی وہ نشانی تھی، ایک انگوٹھی تھی دست سرور میں، میرے نانا کی وہ نشانی تھی، اس انگوٹھی کو لوٹنے کے لیے، اس انگوٹھی کو لوٹنے کے لیے تم نے کاٹی انگلیاں کیوں تھی؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ قتل اب سب کو کر چکے ہو تم، خوف سیدانیوں کا کیسا ہے؟ اتنے ہی سورما اگر ہو تم، باندھی میری کلائیاں کیوں ہیں؟ محمد بول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے دربار پڑھیں۔ قبر جو شیر نے زمین لیا، برائے قبر جو شیر نے زمین لیا، قدوم خیمے ہٹا کر اسے بھی چھین لیا، قدوم خیمے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بتاؤ، یہ خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں حضرات، کہ قدوم خیمے ہٹا کر اسے بھی چھین لیا، تو کیا تھا لاکھوں نے، کیا تھا لاکھوں نے مل کر فرات پر قبضہ، کیا تھا لاکھوں نے مل کر فرات پر قبضہ، علی کے شیر نے تنہا فرات چھینا،
علی کے شیر نے تنہا فرات چھین لیا. مطلب اور چند اشعار اختصار کے ساتھ سماعت کریں گے. کہ سخت راہوں سے گزرنے کا جگر پیدا کر. سخت راہوں سے گزرنے کا جگر پیدا کر. حسن کردار سے معیار بشر پیدا کر. حسن کردار سے معیار بشر پیدا کر. تو رک کے بی بی نے کہا کعبے کی دیوار کے پاس. رک کے بی بی نے کہا کعبے کی دیوار کے پاس. میرے مالک اسی دیوار میں در پیدا ہے. میرے مالک اسی دیوار میں در پیدا ہے. تو کون ہے موت کو جو شہد سے شیریں کہتا. کون ہے موت کو جو شہد سے شیریں کہتا. کربلا چیخ اٹھی ایسا پہ سر پیدا. کربلا چیخ اٹھی ایسا پہ سر پیدا کر. تو ناوا کے ظلم کا اصغر نے اڑایا ہے مذاق. ناوا کے ظلم کا اصغر نے اڑایا ہے مذاق. ہرملا تیر چلانے کا ہنر ہرملا تیر چلانے کا ہنر پیدا کر. ایک سلوات سے سارا دے حضرت. پنجتن پاک کے اسماء گرامی کو نہ بھول. پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دعائیں مانگنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. سماعت کریں گے حضرات. کہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی کو نہ بھول. ان وسیلوں سے دعاؤں میں اثر پیدا کر. ان وسیلوں سے دعاؤں میں اثر پیدا کر. ان وسیلوں سے دعاؤں میں اثر پیدا کر. تو عرش سے چل کے ستارے نے کہا غیروں سے اپنی چوکھٹ پہ بلانے کا ہنر پیدا کر. اپنی چوکھٹ پہ بلانے کا ہنر پیدا کر. چھوڑ اس عالم فانی کی طلب ہے اوصاف. چھوڑ اس عالم
اور ایک قطع سامنے ہوگی. بابا سے بلند نعرہ سلوات. چونکہ سیون کے وقت میں نے یہ شعر کہے تھے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سماعت کریں حضرات کہ صاحب اختیار تھے انوار، صاحب اختیار تھے انوار، کس قدر ذی وقار تھے انوار، کس قدر ذی وقار تھے انوار. یہ سماعت کریں خاص طور سے حسن و اخلاق اور مروت سے، حسن و اخلاق اور مروت سے سب کی گردن کا ہار تھے انوار. حسن و اخلاق اور مروت سے سب کی گردن کا ہار. یہ شعر میں نے خاص طور سے ترتیب دی شعر کو. سماعت کریں خاص طور جہاں جہاں سماعت کریں کہ وہ جو عزاداری تھی یہاں کی تو مستقل کو کم سے کم 10-15 روز پہلے آ جاتے تھے امام باڑے کا پورا کام کرنا اور سجانا کرنا. تو خصوصیت سے پوری عمر سمجھیے کہ امام باڑے کی شعر سماعت کریں. سر پہ رکھ کر رضائے شاہ کا تاج، سر پہ رکھ کر رضائے شاہ کا تاج، منفرد تاجدار تھے انوار. سر پہ رکھ کر رضائے شاہ کا تاج، منفرد تاجدار تھے انوار. ذاکر شاہ اور نمازی بھی، ذاکر شاہ اور نمازی بھی کیا عبادت گزار تھے انوار. ذاکر شاہ اور نمازی بھی کیا عبادت گزار تھے انوار. جس سے ملتے تھے ہنس کے ملتے تھے، جس سے ملتے تھے ہنس کے ملتے تھے، قدر کیا شاہکار تھے انوار. قدر کیا شاہکار تھے انوار. حسن و اخلاق اور مروت سے سب کی گردن کا ہار تھے انوار. بادشاہ کا 4 مصر اور آپ کی زحمت تمام حضرات بالکل نئے رخ سے 4 مصر پیش کرتا ہوں. مظفر بھائی سماعت کریں خاص طور سے جون صاحب. تمام علماء سے مولانا سے آپ یہ سنتے ہیں کہ روئیے. کیوں روئیے؟ اس لیے کہ اس کا صلہ جنت ہے. روئیں گے تو آنسوؤں کا صلہ جنت ہے. قطعی آنسوؤں کا صلہ جنت نہیں ہے. ان آنسوؤں کا صلہ جنت نہیں ہے. میں شعر پیش کرتا ہوں پہنچ جائے تو پہنچ میں سماعت کریں. جسے فاطمہ جسے فاطمہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے، جسے فاطمہ سے محبت نہیں ہے، تو اس کے لہو میں تو اس کے لہو میں سماعت کرے حضرات خاص طور سے جو میں نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل اس کے دلیل پیش کرتا ہوں. سماعت کو آگے کہ نہیں جسے فاطمہ 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 سے محبت نہیں ہے، تو اس کے لہو میں کہا. سماعت کرے حضرات خاص طور 2 مصرے اور زحمت تمام. عطا کر کے جنت جنت کہا فاطمہ نے. کیا کہا؟ عطا کر کے جنت کہا فاطمہ نے. ارے یہ تحفہ ہے اشکوں کی عطا کر کے جنت جنت کہا فاطمہ نے. یہ تحفہ ہے اشکوں کی آئیے کی بات گزارش کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید مولانا سید محمد مرتضیٰ صاحب کے لاپاری سے دعا و نفر زمبر ہوں اور اپنے افکار عالیہ سے آپ حضرات کو نوازیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ سلوات سے ان کا استقبال فرمائیں.
بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من أمشاج نبتليه وجعله سميعا بصيرا. آل عمران اور کافی گزر چکا ہے. ظاہر ہے کہ میرے لیے ایسے موقعوں پر بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ کتنا پڑھوں کیا پڑھوں. اس لیے کہ سورہ کرام آپ کو محفوظ کرتے ہیں. اب اس کے بعد ذاکر کا پڑھنا، ابل تو میں ذاکر صحیح نہیں ہوں، باعتبار لغت تو ہوں، باعتبار فن نہیں. لیکن بھارت اور اس مجمع میں اور اس مجلس کے لیے میرا انتخاب یہ صرف قربت اور قرابت دونوں کا، ورنہ آپ کے درمیان میں خطیب اہل بیت مولانا مظفر صاحب تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ مجھے تو آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن صرف جب قربت ہے، قرابت بھی ہے، قربت بھی ہے. قرابت اور قربت میں فرق ہے. جہاں قرابت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ قربت بھی ہو، لیکن قربت کے لیے قرابت ضروری نہیں. قرابتیں زمانے کے بعد نسلوں میں تبدیل ہونے کے بعد کمزور ہو جاتی ہے، لیکن قربت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اب آپ اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ کربلا میں اصحاب میں قرابت نہیں قربت کی، اور اس قربت کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے اعزا مجھے ملی. ظاہر کہ خاندان بنی ہاشم سے زیادہ بہتر خاندان رسالت کا کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن بات اصحاب کی تھی جہاں پر مسئلہ قربت کا تھا، تو وہاں حسین نے اسی قربت کے سہارے سے اچھا پایا، جیسے آپ کو سنتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں کسی کو نہ ملے. یہ قربت کا نتیجہ. جناب مسلم نے اوسطیہ سے قربت رکھی، جناب محب کلبی سے قربت رکھی، جناب سلمان سے قدرت قربت رکھی، قرابت رکھی. لیکن جس سے بھی قرابت نہیں تھی قربت تھی، اور قربت کی بنیادی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، وہ فرمایا. اور کنیز، وہ کنیز جو شہزادی کی کنیز جسے فضہ کہتے ہیں، میں تو کنیز کا لفظ بھی استعمال کرنے میں میری زبان رکتی ہے، لیکن جب نسبت ہو جائے شہزادی کی تو ساری دنیا کی عورتیں کنیز ہیں، سارے دنیا کے مرد، اس لیے کنیز کہتا ہوں. لیکن قربت کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں نے حسین ابن علی نے ماں کہہ کے آپ سے گزارا ہے آپ کا بلانا. یہ قربت کی کا نتیجہ تھا. تو قربت ہونے والا ایسی ہوتی ہے کہ جسے بلایا نہیں جا سکتا. مرحوم سے میری قربت بھی تھی، میری قرابت بھی، اور پھر وہ ایسا نمازی اسلام میں سن چکے، ایسا دیدار. اور یاد رکھیے نمازی محب اہل بیت عزادار کب پیدا ہوتا ہے؟ جب باپ کا ارادہ ہو اور ماں کا حوصلہ ہو، جب باپ کی تعلیم ہو اور ماں کی تربیت ہو، جب باپ کا طریقہ ہو ماں کا سلیقہ ہو، اور جب باپ کا انداز ہو، جب باپ کا انداز ہو اور ماں کا لہجہ ہو، تو ظاہر ہے کہ جو اس سے بچہ جب آغوش میں آتا ہے تو عزادار بھی ہوتا ہے، دیدار بھی. مرحوم آپ دیکھیں
سبھی آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے انہوں نے پوری زندگی اپنی اسی اعلیٰ خانے صرف کر دی. اور اللہ نے بھی کہا جب تجھے رازداری سے اتنا شغف ہے تو صحیح کہ وہ مہینہ منتخب کروں گا کہ دنیا یاد. اور تیرا سیوم بھی امام کے سیوم کے بعد ہوگا, تیرا 40واں بھی امام کے 40ویں کے بعد ہوگا, تاکہ ہم نے عائشہ کے غم کو اور زخم کو انتقال کے لیے سبب پیدا کر دیا ہے کہ جب محرم میں تیرا انتقال ہو جائے گا تو جتنے عائشہ اور مومنین ہیں تجھے دفن کرنے کے بعد عزاداری میں ان کا مشغلہ رہے گا, پھر تجھے کوئی یاد نہ کیا. غم سے غم ملا دیا گیا ہے. یہ وہ عزادار ہے, یہ وہ نمازی ہے, یہ وہ ذاکر ہے, اس کی اوپر کا خطابت بھی کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ بڑے اوصاف میں آپ جانتے ہیں, تو مجھے اس میں زیادہ وقت نہیں لینا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وائے کریمہ. ہم نے پیدا کیا انسان کو, انا خلقنا الانسان, کاہے کے لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے. اب تک یہ جان ہو سکے, اور ہم نے سننے کی قوت بھی دی ہے, سمجھنے کی, سمیع و بصیر بنایا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. اب ایک دو جملے میں آپ دیکھیں, انسان اس آزمائش میں ترقی کے نتیجے, یہی انسان جب اس کی شروعات ہوتی تو وہ قطرہ نادیدہ جو صلب پدر میں ہوتا ہے, اور وہی قطرہ نادیدہ جب نطفہ بن کے مادر رحم میں آتا ہے, اور پھر وہ مضغہ اس حلقہ بن کے آغوش مادر میں آتا ہے, اور آغوش مادر میں آنے کے بعد اب آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا, ہاتھ ہے مگر اٹھ نہیں سکتا, پیر ہے مگر چل نہیں سکتا. کتنا مجبور ہے اترے والا. قدرت نے کہا جب تک تم ماں کے بدن میں تھے تو غذا کا سامان فراہم میں کرتا ہے, لیکن اب آغوش مادر میں آیا, یہ بھی اترے والا دنیا کو درد دینا ہے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ تب روزی کماؤ. آغوش مادر میں آ کے آپ کہیں گے ظاہر ہے کہ وہ بچہ ہے, ہاتھ تو ہے مگر چلا نہیں سکتا ہے, آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا ہے, زبان ہے مگر بول نہیں سکتا ہے, یہ آخر وہ غذا کیسے تلاش کرے گا؟ تو بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے بچپنے ہی سے تمہیں عادی بنا دیا ہے کہ غذا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ رونا کیا ہے؟ یہ رونا اس کا وسیلہ ہے ماں کی طرف جانے کا, اور ماں کی طرف کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمیں غذا پہنچائے. رو کے بتا رہا, یہ رونا اس کی زبان ہے, اس کا انداز. یہی رونا تو زندگی ہے. بہت آپ سنتے رہتے ہیں, مخاطب کر رہا ہوں تو بات آ گئی تو آپ کو کر دوں کہ رونا زندگی کی علامت ہے. بہت لوگ رہتے ہیں صاحب رونا بھی رہتا ہے, رونا بلا ہے, لیکن اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہنستا ہوا ہے تو فوراً آپ مولوی کو تلاش کریں گے, حافظ کو تلاش کریں گے, کسی دعا تعویذ کے والے کو بلائیں گے. کیا بات ہے, ارے بھائی نارمل طریقے سے پیدا ہو گیا, ہنسی تو رہا ہے, کیوں؟ ارے مولانا یہ بچہ ہنس رہا ہے, تو ہنسنے دو, یہ کیا پریشانی کی بات ہے, یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. کہا نہیں, ہنسنا علامت زندگی نہیں ہے, یہ نحوست کی علامت ہے. یعنی رونا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے اور برکت کی زمان ہے. جہاں بچے برکت اور نحوست کو چھوڑ کے یہ برکت کو اپناتے ہیں, کہ بچہ رو کے بتا رہا ہے کہ غذا کیسے چاہیے, وہی اس کی زبان ہے. سلوات پڑھے محمد والا. اب یہی بچہ ظاہر ہے کہ آغوش مادر میں رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو. بچپنا بھی ادھر سے آیا, جوانی بھی ادھر سے آیا. اگر دنیا والے کوئی چاہیے کہ اس بچے کو آج ہی من جوان کر دیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, یہ نظام الہی ہے.
बचपना भी उधर का, जवानी भी उधर की, नौजवानी भी उधर की, बुढ़ापा भी उधर का, मौत भी उधर की, यानी 3 दौर उधर गए। मौत, जवानी, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। मगर किसी को इस 3 दौर में किसी को न कहा कि जवानी है, बुढ़ापा है, बचपना है, यानी 3 दौर गुजरा, किसी को न कहा। चौथे के बाद ही मौत का मौत बढ़ा। हर बात तो इसी में नहीं किया। चौथी मंजिल पर हम है। क्या कह रहे हैं अभी? जिंदगी है। ऐसा नमाज़ों का झगड़ा कर रहे हो बिना वजह का। क्या कहने? और वो तो कुछ मसला था, जब तारीख का वो अलग मसला है। तारीख बदलती भी रहती है, तारीख मिटती भी रहती है, लेकिन ये निज़ाम इलाही जो आया है, बचपना है, उसके बाद जवानी है, फिर बुढ़ापा है। मालिक ने उन्हें जवानी दी है, बुढ़ापा दिया है, बचपना दिया है, किसी को तो हक कर दे। और विलादत भी हाथी पर हुई है, खास तौर से दोस्तारे अली की। सब विलादत हक पर हुई है, मगर हक का ऐलान नहीं हुआ। न बचपने को का हक है, न जवानी को का हक है, न बुढ़ापे को का हक है, मौत को हक कर दिया। अब ये मौत की मंजिल जब आती है और उसके बाद से फिर इसकी रूह जब आलम मादा से आलम मरा की तरफ, आलम अरवा की तरफ जाती है, ये तरक्की ही तो और क्या है? इसी को, इस तरक्की को तो हम इंतकाल कहते हैं। इंसान हर मौके पर तरक्की करता चला जाता है, लेकिन तरक्की का एहसास नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि इसका सिलसिला कुदरत की तरफ से है। वो बता रही है कि जब हमने तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की है, इस वक्त जो है कोई आजमाइश नहीं है, हमने तुम्हारी जिंदगी में तरक्की। ये मौत, मर जाना इंसान का, दुनिया से वहां तक चले जाना, आलम अरवाह में हमारी रूह है, ये तरक्की है। दुनिया जिसे मौत कहती है, मैं कहता हूँ इंसान की तरक्की है, जो आलम मादा से आलम अरवाह की तरफ। और ये रूह, ये 2 दफा इसका इंतकाल होता है। एक आलम अरवाह से आलम मादा, और फिर आलम मादा से आलम अरवाह, यानी वहां से यहाँ आई, वहां से वहां गई। ये तरक्की है ही और क्या है? अब तरक्की में जाहिर है ये बात तो छुपी हुई है ना कि तरक्की जो है वो बेहतर भी होती है और बदतर भी होती है। कभी तरक्की जो है सलाम है, तरक्की नहीं है बल्कि ट्रांसफर, इंतकाल। अब आप देखें कि फला का ट्रांसफर हो गया, जिसे हम कहते हैं इंतकाल हो गया, मुंतकिल हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर भी 2 तरीके का होता है। एक ट्रांसफर होता है तो सलाम होता है, एक ट्रांसफर होता है तो जलान होता है। किसी को आप यहाँ से पानीपत भेज दें तो यूपी का रहने वाला वहां जाएगा तो हो सकता है कि ये सलाम ट्रांसफर है, लेकिन किसी का ट्रांसफर कोई अच्छी जगह पर हो जाए तो जलान होता है। ट्रांसफर से आदमी अंदाजा लगा देता है कि इसका इंतकाल, इसका ट्रांसफर जो है वो सलाम है, ये जलान है। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत आले मोहम्मद में मरने वाले को हम मुर्दा नहीं कहते, मौत नहीं कहते। क्या बेहतरीन लफ्ज़ है हुक्म वाला, इंतकाल कर गए। इंतकाल का मकसद ये है दुनिया में तरक्की, दुनिया में इंतकाल। इस बात की गुंजाइश है कि जगह में हुई, सदा में हुई, लेकिन जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है वो शहीद मरता है। इसका मकसद ये है कि ये तरक्की जो है वो जजान है, सजान नहीं है। वरना ये न कहा जाता कि मन मात आला हो में आले मोहम्मद माता चाहिए, शहादत की जिंदगी है। अब देखो ये इंतकाल है, क्या लफ्ज़ खूबसूरत उतरे वाला रखती है। इसलिए कि हम ये नहीं कहते मर गए, लेकिन इस मजलिस में इस बात को आपको अंदाज़ क्या होगा कि ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि फला आदमी मर गया, एक ज़हन में अजीब सी कैफियत पैदा होती है। लेकिन जब हम कहते हैं इंतकाल हो गया, एक सुकून समझो। तो आजमाइश, अब यही इंसान जब दुनिया में आता है और आने के बाद
اپنے پیروں کو پڑھو وہ آواز ہے آزمائش دنیا میں آنے کے بعد آزمائش کے لفظ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں امتحان قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا ایمان لانا کافی ہو جائے گا اور تم امتحان کی منزل میں نہ ہوگا سورہ عنکبوت کیا ہے کیا یہ گمان کر رہے ہو کہ خالی تمہارا ایمان لانا کافی ہو جائے گا ہم تمہیں امتحان کی منزل سے نہیں اتاریں وہاں بھی امتحان نبتلی سے کہا آزمائش امتحان اور یہاں بھی امتحان انسان کی پوری زندگی امتحان ہے نہ معلوم کیوں ان آزمائش کا ہو رہا ہے اللہ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا ہے جو فطرت کے خلاف ہے آزمائش میں جو چھپی ہوئی ترقی ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں لیکن جب نجی زندگی میں ہوتی ہے مادی زندگی میں ہوتی ہے تو بات سامنے آتی ہے کہ ترقی کہاں ہے ترقی کہاں یہاں ماشاءاللہ صاحبان تعلیم ہے سب تعلیم یافتہ ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا آپ بھی پڑھاتے ہیں بھائی مدر صاحب بھی ہیں میں بھی پڑھاتا ہوں زبر صاحب بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ نے کبھی وائوا دیا ہے یہی ہوگا وائوا ہے یہ وائوا کیا ہے امتحان ہے آزمائش ہے امتحان آزمائش میں بھی کچھ امتحان دینے والے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ امتحان والے وہ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری نہیں آگے بڑھنے کا مطلب کہ ہم تیار ہیں وائوا ہوا ہی اس نے اور اس کے بعد سے پوچھتے ہیں کیا پوچھا ارے یہ پوچھا میں خدا کرے یار کوئی دن اور کل جائیے یہ ہے نہیں تو لاکھ کی فطرت ہے تو لاکھ کی عادت بھی ہے کسی زمانے ہم نے بھی کیا تھا مگر یہ نہیں کہا اب تو جڑے کی جلدی سے ہو جائے ختم ہو جائے تو جو آتا ہے اسے پوچھتے ہیں اور کیا پوچھا یہ پوچھا وہ پوچھا اب خدا کرے یہ 2 دن اور کر دیا تیاری کا موقع ملا میں سال کا تو ترقی کا موقع ملا نہیں اب ترقی کا موقع کیا ملے گا آپ کا تعلیم کے لیے دوبارہ سبق کو دہرانے کا موقع کیا ملے گا ابھی تک سال کا تو کیا مگر تمنا یہی ہے کہ کاش 2 دن اور مل جاتا تیاری کر لیا اب آپ سمجھے دنیا میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان اس وادی سے موت کی وادی میں جاتا ہے اور غریب ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں پھر لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنے اعمال صالحات کر جائیں یہ وہی نیچر ہے تو اب آزمائش ہے وہ جاتا ہے اس لیے کہ آزمائش میں کیوں جاتے ہو امتحان کیوں دیتے ہو وائوا کیوں دیتے ہو اس لیے کہ چھوٹی ہوئی ترقی موجود ہے اس کے اندر وائوا میں آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے آپ کو کلاس ملے گا آپ کو جو بھی ترقی کی منزل آتی تو اس ترقی کی کھوج میں انسان آگے بڑھتا ہے کہ ہم آزمائش کے تیار ہمیں نہیں ہو پر یہی تو مطلب کہہ رہا ہے قرآن یہی تو کہہ رہا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں نے جانا تو ہے مانا تو ہے مگر جانتے نہیں ماننا اور بات ہے جاننا اور بات اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا اللہ کو جاننے سے کام چلے گا اس صلوات میں محمد کون نہیں ہے لگت میں کون نہیں اللہ کو جانتا رسول کو کون نہیں جانتا جانتے سب ہے مگر مانتے اللہ کو مانو نہیں اللہ کی مانو دو کی کا مسئلہ ہے وہ یہی سمجھ لیجیے جنت اور جہنم ہے 2 لفظ ہیں یہ اعمال بات وغیرہ کی کا پڑھائی اللہ کو مانو نہیں اللہ کی مانو رسول اور زمانے پہلے یہ بات سمجھانا بھی میں کہہ رہا ہوں میں نے کبھی اس بات کو بہت تفصیل سے عرض کیا کہ اللہ کو مانو نہیں اللہ کی مانو اور رسول کو نہیں مانو رسول کی مانو اہل بیت کو نہیں اہل بیت کی مانو مولا علی کو نہیں مولا علی کی مانو حسین کو نہیں حسین کی مانو جب تم ان کی مانتے چلے جاؤ گے ایک سوال ہے محمد والے اب اذان تو پر بات آ گئی تو سن لیجیے
نہیں کچھ نہیں ہم تو کرنے آتا میں دیا دھیرے دھیرے پڑھوں گا سلام دھیرے دھیرے، مگر ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے پڑھنے میں آپ کی سماعتوں تک یہ بات پہنچے، لیکن موقع اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اذان کیا ہے، کیا ہے یہ اذان؟ یہ 5 وقت جو اذان ہو رہی ہے یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے، ایسا اعلان ہے، ایسی فتح اور شکست ہے کہ جنگوں کے ساتھ وقت کے ساتھ فتح اور شکست کا مسئلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جنگ ہوئی سال کا 2 سال تاریخ کے اوراق میں تاریخ سنی کو سنی، فلاں نے جنگ کی ہے ٹھیک ہے وہ فاتح ہے ہوتا ہے، سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال سے کہا تاریخ تک محفوظ ہے، لیکن اس طریقے سے کوئی اعلان نہیں کرتا ہے جیسے آج ہو رہا ہے اور قیامت تک اعلان ہوتا ہے۔ یہ بھی نظام الہی ہے، یہ بھی نظام صفات میں محمد والا یہ بھی نظام الہی اور نظام قدرت ہے کہ جو تم نے قربانی دی ہے تو صحیح کہ میں اسے قیامت تک کے لیے شکست اور فتح کو اگر مؤذن کی زبان سے اعلان نہیں کر دینا تو قدرت نہیں، وہ جزا سزا اور درست ہے وہ الگ کی بات ہے۔ تو یہ فتح حسینی کا اعلان ہو رہا ہے، اس کا دوسرا نام ہے اذان، جس میں ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی اتنی ضروری ہے اتنے والا کہ اگر گواہی نہ دی جائے تو کوئی مسلمان نہیں کرتا ہے جب تک کہ گواہی نہ، بچہ پڑھے جب دنیا میں آتا ہے تو اس گواہی کی منزل میں آتا ہے، اور ایک کان میں آپ اذان کہتے ہیں دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، یہ گواہی تو اور کیا ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، یہاں تو اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے بظاہر جو ہے نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، لیکن قدرت کا کوئی فعل جو ہے وہ واپس نہیں ہوتا ہے، جب قدرت کہلوا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سن بھی رہا ہے سمجھ رہا ہے۔ ایک منزل وہ ہے کہ جب بچہ آنکھوں سے مادر میں آتا ہے تو شہادت دی جاتی ہے اذان کی شکل میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ گواہی دی جاتی ہے، بچہ سن رہا ہے، قدرت کہہ رہی ہے، قدرت کا فعل یہ ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن ایک دوسری منزل آتی ہے جہاں وہ قدرت نے کہہ دیا کہ وہ بچپنا تھا، گواہی دے دی اس نے، یہ ہماری بارگاہ میں ہمارا قبر کی منزل میں کیا کہتے ہیں، اسماعی فام سن اور سمجھ، قرآن آج تک پڑھا نہیں، ہمارے لیٹتے کے ساتھ ہی قاری ہوگا قرآن کو سمجھنے لگے، عربی کو سمجھنے لگے، اسماعی فام سن اور سمجھ، یعنی سننے کی بھی تاکید ہے اور سمجھنے کی بھی تاکید، اور جب انسان اس کائنات میں آتا ہے تو آنے کے بعد آغاز حیات بھی گواہی ہے، انجام حیات بھی ہے۔ آغاز حیات یہ ہے کہ اذان دی جاتی ہے، زندگی کی ابتدا اذان سے ہے، زندگی کے اختتام نماز میں، 2 چیزوں کے درمیان میں ہماری زندگی ہے، ایک اذان ہے اور ایک نماز، بس اسی کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ آپ کے اعمال کو سدھارنے کا کہ اذان کے بعد اب نماز وہ ہوگی کہ جب مٹی ڈال کے لوگ جانتے ہیں پہلے تمہاری نماز ہوگی اور کہا جائے گا سمجھو اور وہاں بھی گواہی ہوگی، بغیر گواہی کے قیامت نہیں ہوگی، اور گواہی کیسی، کبھی ادھوری گواہی نہ دینا، گواہی دینا، ادھوری گواہی گئی تو یاد رکھو کورٹ سے تم کا خارجہ ہو جائے گا۔ گواہی دنیا میں انسان کے لیے آدھو جوارے کا
صحیح ہونا ہی ہونا. کوئی بھی نابینا گواہی دے رہا. چشمدید دوست سنتے ہیں چشمدید گواہی. اما جب آنکھیں نہیں تو چشمدید ہو بتا. آدھا کا صحیح و سالم ہونا گواہی کے لیے ضروری. اندھا چشمدید گواہی, بہرا گواہ بھی بن سکتا, گنگا گواہی دے سکتے. معلومات دنیا میں گواہی دینے کے لیے چشمدید ہونے کے لیے بینائی ضروری ہے, بولنے کے لیے زبان ضروری ہے, سننے کے لیے آپ کے کان میں سنا تب آپ گواہی دے رہے ہیں. ساری چیزیں. لیکن جب اس کا مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں تو پر اس گواہی تم کانوں کے محتاج نہیں ہو, بلکہ یہاں کی گواہی حضور قلب ہو اور اس کے بعد سے اعلان بھی ہو. تب تمہاری گواہی, اب آپ سمجھے کہ جہاں حضور قلب بھی تھا, اعلان بھی تھا, ہم نے گواہی کو دیکھا غدیر کے میدان میں, جہاں پر گواہی دی جا رہی ہے, اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے بعد یہ ہے, یہ اسی کی گواہی ہے جس کے لیے ارشاد ہوا تھا کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل کہا باللہ شہید بینی و بینکم, میں گواہی کے لیے کافی ہوں. یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو. کتنی ضروری گواہی ہے. یا اہل بیت کی گواہی دیکھیں آپ کہ اگر یہی میدان مباہلہ میں آ جائیں تو صداقت کی گواہی, صحابوں سے رسالت میں آ جائیں تو رسالت کی گواہی. یہ ایسے گواہ ہونے والا کہ ہر جگہ گواہی دی جاتی ہے. گواہی کے اوپر دین کی بنیاد ہے. میں نے جب تاریخ کو دیکھا ہے تو مجھے بچوں کی گواہیاں ملتی ہیں. دنیا نے اسے تسلیم کیا. دنیا میں 4 بچے یا 3 بچے ہیں ایسے کہ جنہوں نے بچپنے میں گواہی دی ہے. قرآن نے اسے محفوظ کر دیا. کیا کہنے, آپ دیکھیں کیسے کیسے گواہی دے بچپنے. کیا عیسیٰ کی تعلیم بھول گیا کہ بچپنے میں گواہی دی اور اس کے بعد سے اس نے گواہی کو منظور کر لیا. یہ بچپنا تھا. انہوں نے گہوارے میں گواہی دی, انہی ہاتھوں پر گواہی دی. اور اس کے بعد سے اب اور دیکھیں آج کہ جناب یوسف نے بچپنا تھا, جناب یوسف کا دور تھا, اور جب زلیخا کا مسئلہ آتا ہے گواہی کس نے دی؟ وہ دامن پھٹا ہوا, آگے کا دامن پھٹا ہے, پیچھے کا دامن, پوری تاریخ ہے, مجھے اس میں جانا نہیں ہے. بچے نے گواہی دی نہیں دی تو وہاں بھی گواہی, یہاں بھی گواہی, یہاں بھی گواہی. اب ایک گواہی اور ہونے والا میں کہا تھا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, بس یہ چیزیں تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک گواہ اور ہے ہونے والا کہ جس نے گواہی کیسے دی ہونے والی. سنا کہ پیغمبر اسلام جب معراج سے لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ جبرائیل سے کہا, جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے, یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبرائیل اکرم آتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ فرعون کے وقت میں ایک کنیز تھی جو فرعون کی لڑکی کی کنگھی کرتی ہے. بات سمجھ لی. ایک دفعہ اس کی کنگھی زمین پر گر گئی. جب زمین پر اس کی کنگھی گر گئی تو وہ جو کنگھی کرنے والی بشاجہ کہتے ہیں تو اس نے چھپ کے وہ کنگھی اٹھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادھر بسم اللہ کہا, ادھر کنیز تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا میرے باپ کو تو کر رہی ہے؟ میرا ہی باپ تو ہے, رحمان بھی رحیم تھی. کہا میں تمہارے باپ کو نہیں, میں تمہارے باپ کو نہیں کہہ رہی ہوں. کہا پھر میں اس خدا کو کہہ رہا ہوں, وہ خدا ہے, لا شریک ہے, میرا خدا اور ہے, میں اس کے خدا کو سکی نہیں کرتی. بات فرعون تک پہنچی. فرعون نے کہا بلاؤ میرے ساتھ جتنے موحد تھے کہ صلوات پڑھیں محمد والے. بہت انوائٹ کرتا ہوں کہ میری پڑھنے میں
गुजरे उस तक न पहुंचे कि जिसकी आंखें, मगर क्या करूं भतीजा, और जुमले में मैं असल बात कहा करता हूँ कि भी तेरी गुजारिश ही है कि ऐसा है सलवार जैसे ये जुमला मेरा नहीं है, ऐसा मजबूत है। अल्लाह उन्हें बचा है और मोहम्मद उन्होंने वो एक शबेदारी होती है सुबह 20 मुहर्रम 10 वक्त से पहले बाहर, तो सो रहा हो तो बड़े अंदाज से बोला, चले भाई अपने अंदाज में अपनी जबान चले भाई, कभी धीरे धीरे पढ़ा तो सो रहे हैं कि नींद में खलल नहीं जब कंघी गिरी और उसने कहा कि मेरा रब खुदा नहीं, फिरौन है मेरा बाप नहीं, बात पहुंची वहां तक जितने भी अल्लाह को अल्लाह मान रहे थे, फिरौन ने सबको आग में जला, और इस औरत को जो उस बच्ची की उसकी लड़की कंघी करती थी, हिम्मत करती थी, बालों को सवार की जिनसे बुलाया, तो बुलाने के बाद क्या कहा उन्होंने, तब मैं गवाही देता हूं कि सिवाय माबूद के बढ़ा कोई भी मेरा गवाह माबूद नहीं, छोड़ो इसे। आग में डाला गया, सिर्फ आज इब्राहिम को सुनते हैं ना क्या उन्होंने वैज्ञानिक के खिलाफ क्यों नहीं माना, तो उसे डाला गया, मग कितने ऐसे हैं जो डाले गए, इसलिए कि इनको सिवाय आग के कुछ दिखाई न देती। मैं समझता हूँ इस दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं आखिरत तक जाने की, आग में धोखा। लड़की को बुलाया, औरत को बुलाया, उसके पास 4 साल की बच्ची, उसने माँ ने बच्ची को देखी और इसकी गवाही, बच्चों की गवाही, यूसुफ की यहाँ गवाही, ईसा की गवाही, मौलाए कायनात की गवाही, इसकी गवाही। कहा कि क्यों घबरा रही हो, कहा मैं सोच रही हूं कि तुम 4 साल की हो गई बेटी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चली जाऊं। कहा जब अल्लाह वहदहु शरीफ है गवाही, मौत के तहाने में जा रही है, लेकिन कलमा पढ़ती भी जा रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कह रही है जब मेरा अल्लाह एक है। मेरी माँ से कहती जानने की क्या बात है, हमारी फनाही में तो बता है, बच्ची ने सच कहा था, आज तक कुरान में वाक़या मौजूद है, तारीख में वाक़या बुलाई करी, बच्ची को लिया, कहा बच्ची ने माँ से कहा बिस्मिल्लाह, आग में जाइए, हम भी चले गए। ये गवाही थी बच्चे की फिरौन के दरबार में। बस उसने ये कहा कि जल्लाद कत्ल करने वालों, मेरी एक गुजारिश है, क्या जलने के बाद मेरी हड्डियों को एक जगह दफन कर, जाने ग्रामी मुहिबान आले इमरान, आप तो सब फहीम मेरा मजबा है, जब उस अल्लाह के मानने वाले और वो ये फरमाइश कर रही है कि मेरी हड्डियों को दफन कर देना, अल्लाह ने उस मेहनत के, उस अमल के सिले में ये कहा कि हड्डी से खुशबू आने लगी और पैगंबर आ गए, तो जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में मर जाए तो हड्डियों में खुशबू पैदा हो जाए, जो आले मोहब्बत की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद ना होगा। याद
گواہیوں میں وہ قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ سینکڑوں سال کے بعد ظاہر ہے کہاں فرعون کا زمانہ ہے اور کہاں پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، کتنا درمیان میں فیصلہ ہے، لیکن اللہ جس چیز میں خشوع پیدا کرتے وہ قیامت تک خشوع پیدا کرتے۔ اللہ نے آل محمد کے مرنے کا جب اپنی محبت پہ یہ سنا ہے تو سوچو جس نے اس کی محبت پہ جان دیتی ہے اس پر کتنا ہوگا۔ یہ میرے عزیزو یہ گواہیاں تھی، دین کی بنیاد بچوں کی گواہی کو ابراہیم خلیل اللہ بنے تھے مگر کامیابی اس وقت ملی ہے جب اسماعیل نے کہا بابا جو آپ نے خواب دیکھا ہے پورا کیجئے، اسے صابرین میں پڑھیے، یہ گواہی ہے۔ تو بچوں کی ظاہر ہے وہ بچے ہو تو میرے عزیزو ایک بات کہہ کے اس بات کو آپ کو تمام کر دوں، بڑی زحمت آپ نے فرمائی، میں آپ کے لیے بہت ہی شکرگزار ہوں کہ آپ کو زحمت ہوئی، آپ تشریف لائے، مجلس میں تاخیر ہوئی، اس لیے میں اہل خانہ کی طرف سے اور خود بھی ایک فرد ہوں، میرا دوست تھے، میرے عزیز تھے، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی۔ اللہ آپ کی اس صلے کو، اس محنت کو، اس عمل کو قبول اور قبول کیوں نہ ہوگا حضور والا، یقین کی منزل ہے میں قبول ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کام کو ایسا مانا، ہم نے خدا کو ایسا مانا، ہمیں یقین ہے، ہر منزل کو ہمیں یقین ہے، اور ایک یقین اور ہے، قرآن میں کیا ہے؟ ایسا نہیں عمل کثرت عمل نہیں ہے، ایسا نہیں عمل، یہ ایسا نہیں عمل ہے کیا؟ قرآن پڑھنا ایسا نہیں عمل، روزہ رکھنا ایسا نہیں عمل، نماز پڑھنا ایسا نہیں عمل، حج کرنا ایسا نہیں عمل، یقیناً یہ عمل صالح ہے، واجب ہے، لیکن میری سمجھ میں ایسا نہیں عمل کچھ اور ہے۔ یہ نماز یقیناً عمل ہے، بے نمازی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، بے نمازی انسان محب اہل بیت نہیں ہو سکتا، بے نمازی انسان نہیں ہے، مگر ایسا نہیں عمل کیا نمازوں کو بخشش ہو جائے گی؟ کیا روزے کو بخشش ہو جائے گی؟ کیا حج کو بخشش ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جس میں بھی آپ دیکھیں گے تب ایک دنیا شامل ہوگی، کہیں شہرت کا مسئلہ ہوگا، کہیں سونا آنے کا مسئلہ ہو جائے گا، تو سب میں کچھ نہ کچھ ہو، بس ایک ہی چیز ہے کہ جو خلوص سے ہونے والا ہے۔ مثال لے تو اس کے بعد سے نتیجہ آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ آپ گئے یہاں سے بازار میں جانے کے بعد آ کے دیکھا ایک شیر کا ٹھیلا اور کچھ شیر اوپر ہیں بہت اچھے، بیچ میں کچھ ایسے ہیں درمیان، سب سے نیچے جو ہے بہت خراب، آپ دیکھ بھی نہ سکتے۔ آپ نے کہا یہ پورا سیب کا ٹھیلا مجھے دے، ارے توجہ فرمائیے، یہ پورا ٹھیلا مجھے دے دو، کہا لیجیے میں لے جائیں۔ میں نے ٹھیلے کو لے لیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اچھا سیب بھی ہے، نیچے کچھ ایسے ویسے ہے، لیکن وہ اچھے سیب کی وجہ سے جو ایسے ویسے سیب تھے سب چلے گئے۔ میرے عزیزو ایسنے عبادت، ایسنے عمل کیا ہے؟ یہ ہے ولایت امیر المومنین۔ جب ولایت امیر المومنین ہوگی تو ہماری وہ نمازیں بھی ہیں جو کبھی کبھی بھول گئے ہیں وہ بھی چل جائیں گی، جو روزہ چھوٹ گیا ہے جان بوجھ کے نہیں بلکہ سہو چھوٹ گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ایک اچھے سیب کے ساتھ وہ کھٹے میٹھے سیب بھی نکل جاتے ہیں۔ ولایت علی کے سب سے ہونے والا ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا، یقین ہے نہیں یقین ہے۔ اس کا واسطے محبت بس میری علی زحمت تمام مسئلہ گواہی کا تھا، کیسی گواہی اور ایسی گواہی کہ گواہ کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس بات کو لے کتاب کہیں ہو، تو اب اس میں کون گواہ ہوگا؟ ظاہر ہے پیغمبر گواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کی رسالت اللہ کافی،
اور اس کے بعد سے وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب قلب ہے. یہ نشانی رکھی ہے قرآن کریم نے اللہ نے تاکہ نام کا رکھا جائے تو کوئی بھی نام لے کے بدل سکتا ہے. اب ڈھونڈو کس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. وہ گواہی دے گا. کس کی دے گا؟ بغیر کسی تمہید کے. تمہید میں جانا نہیں چاہتا ہوں, صرف ایک بات آج کے اندر یہ کون ہے مدعی رسالت؟ نبی مدعی رسالت ہے, رسالت کے مدعی. گواہ اللہ ہے, اللہ کے مقابلے میں ایک بندہ, لیکن وہ اللہ ایسا ہے جو خالق کائنات ہے, اور یہ گواہ ایسا ہے جو مختار کائنات ہے. اللہ نے اسے اس کائنات کو بنایا ہے, بنانے کے بعد اس گواہ ثانی کو اختیار دے دیا ہے. چاند میرا ہوگا, ٹکڑے تمہارے اشارے سے ہوگا. ستارہ میرا ہوگا, دربہ تمہارے آئیں گے. جبرائیل میرا ہوگا, جھولا تمہارے جھلائیں گے. یہ زہرا ستارے زہرا میرا ہوگا, مگر تیرے در پر جائے گا. جب تک کہ جبرائیل تیرے در پر نہ آئیں گے کوئی شرف نہ ملے گا. ستارے کا قرآن میں کوئی اعلان نہ ہوگا جب تک کہ تیرے ڈیوڑی پر نہ آ جائے. اسی لیے وہ زہرا ستارے نے انتہا کیا ہے تو در زہرا کو اتارا. صلوات محمد یہ گواہی اللہ اللہ. آپ جانتے ہیں دنیا کے رسول کیا ہے؟ یہ گواہ کا خرچہ مدعی پر ہوگا. گواہ کا خرچہ مدعی پر ہوگا. اپنا پیسہ نہیں خرچ کرنا. آپ دیکھیں, آپ تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہوتے, بہت سے مقدمے بعد ان میں جاتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. مدعی پر سارا خرچہ مدعی پر. گواہ اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتا. اب سمجھے آپ کہ گواہ رسالت جب کعبے میں پیدا ہوا تو دودھ کسی کا نہیں پیا, غذا کہیں سے نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ مدعی گواہ ہیں, آپ مدعی رسالت کا, میں تو گواہ ہوں. گواہ کا خرچہ مدعی پر ہوتا ہے. پیغمبر نے اپنی انگلی لے لی ہے. صلوات پڑھے محمد. تھک گیا پورے حال ایک سوال اور میں بیان کو یہ میں چھوڑتا ہوں, ورنہ گواہوں کے سلسلے میں اور بھی گفتگو ہے, لیکن ظاہر ہے جتنا میں پڑھتا ہوں میرا وقت ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو سکھانا نہیں چاہتا ہوں. پڑھنے میں بہرحال اتنا تو انداز ہو ہی گیا ہے کہ مجمع کب تک سنتا ہے. ظاہری مجھے نہیں آتی, لیکن اتنا مجھے شعور ہے کہ کہاں سے مجھے ٹرن دینا ہے اور کہاں سے مجھے مجلس کو ختم کر دینا ہے. اس لیے کہ تمرانی بنسیں جو ہوتی ہیں نا, اس کا سسٹم جو ہے یہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. اب ایک بات نہیں ہوتا, اعتراض نہیں ہے, میں ایک بات مجھے فکر ہے کہ جتنی کوئی بات تمرانی ہوگی انٹرسٹنگ ہوتا ہے. یہ پانچ ایک جنرل بات ہے, پرٹیکولر بات نہیں, آپ اپنے اوپر نہ لیجیے گا. جنرل بات ہے, خدا کے لیے اپنے اوپر اس کو منتقل نہ کیجیے گا. میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. مجھے تو لکھنؤ میں روز فرق پڑتا ہے, اس لیے 40 کے بچے سے بہت کم ہوتا. 5 6 شاعر اور سوسانی. اب یہ قدر صاحب نے کتنے سب میرے بچے ہیں, یہ صاحب میاں اور آیان میاں وغیرہ سب میرے بچے, گھر کے بچے ہیں. میں تم کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں بات کروں جنرل پھر کہہ رہا ہوں, 3 دفعہ کی جنرل بات کہہ رہا ہوں. لیکن جیسی کر رویہ ہے ہمارے قدر صاحب کہ چہلوں کی مجلس میں ایک قدر تاریخ بھی ہونا چاہیے, تب تو وہاں پہ چہلوں جو مجلس ہے اس کا ادا ہو سکتا ہے. کوئی تاریخ نہیں پڑھتا. کوئی شاعر جو ہے مرنے والے کے سلسلے میں قدر تاریخ کوئی نہیں. یہ ہمارے قدر صاحب ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں, اور اکثر و بیشتر یہ کوئی نہ کوئی چار بھی سے قدر تاریخ کہ آپ کے سامنے پیش کرو تو قدر تاریخ ہے. تو وہی بات کر رہا تھا, بس آخری بات ہے کہ انٹرسٹ کی ہو سکتا ہے, زیادہ اگر ہوتا ہے انٹرسٹ کر سکتا ہے. کتنا بیٹھے گا
نماز میں بھی آپ دیکھیے کہ نماز میں یہ ہے، حکم ہے یہ کہ دیکھو طولانی سورہ نہ پڑھنا. کھڑے ہو گئے آپ، معلوم ہوا آپ نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا، سورہ بقرہ شروع کر دیا، تو مجمع تو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو پھنس گیا وہ، پھر دوبارہ نہیں آئے گا. دیکھے گا ارے یہ مرزا بار یہ بارہ پڑھتے بھاگے، ہمیں دیکھ کے بھاگ جائیں گے. نماز سے پہلے بعد میں بھاگے گا اور پیش نماز کی صورت دے کے پہلے بھاگ جائے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے اتنا ہی عجیب ہو جائے گا. کہاں تک سنیں گے، کہاں تک؟ بات تو بڑی اچھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نا، سورہ آل عمران پڑھا جا رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے. نہیں، شارٹ نہیں. یہ کیوں شارٹ؟ اب شارٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلفظ خراب ہو. نماز پڑھ رہے تھے، لمبا سورہ تھا، پڑھنے والے نے مرتبہ کو نہیں معلوم، اور دوسرے نمازی سے کہتا ہے کہ ہم کتنا لمبا سورہ پڑھ رہے ہیں. دوسرے کا چپ کے رہو، نماز ہو رہی ہے. تیسرے نے کہا تم بولے کیوں؟ چوتھے نے کہا بلکہ اور آگے بڑھی، میں چوتھے کی بات ہی نہیں کرا، اور آگے بڑھے، کہا مت بولو، اور آگے بڑھے، خاموش رہو. ایک آواز پیچھے سے آئی، شکر ہے خدا کا سب بولے ہم نے. صلوات پڑھے محمد والا. تو گواہی کی بات ہے، رکنے والا گواہی کی بات ہے. جب تک گواہی نہ دو گے، طلاق میں گواہی، نکاح میں گواہی، مکان میں گواہی، زندگی میں گواہی، گواہی سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اور یہ گواہی ایسی ہے کہ جو 5 وقت بلدے حاضران پر سنتے ہو اور اس کے بعد پھر اسے دہراتے ہو. بغیر گواہی کے نہ تمہاری نماز ہے. جب تک گواہی نہ دو گے تمہیں ایمان اور مومن ہونے کا شرف حاصل کرنا. اب آپ دیکھیں سب گواہیاں ہیں. میں نے بچوں کی گواہی گئی تھی نا کہ موسیٰ کے دور میں دیکھیں، جناب مجھے عیسیٰ کو دیکھتے ہیں اور ساری تفصیلیں وہ دیکھتے جائیں کہ بچپنے میں گواہی دی. اب 2 گواہیاں اور ہیں مجھے کربلا میں. ایک گواہی اصغر کی، ایک گواہی سکینہ. یہ 2 بچوں کی گواہیاں ایسی ہیں کہ پوری تاریخ کربلا اور شہادت کا نچوڑ ہے. اور کیسے اس گواہ کو لے گئے ہیں، ابھی تک گواہیاں دی جا رہی ہے، لیکن آخر میں تو گواہ جا رہا ہے. تو کیسے جا رہا ہے؟ نہ بول سکتا ہے بظاہر، نہ کچھ کہہ سکتا ہے بظاہر، لیکن اللہ یہ آل محمد کے گھرانے ہیں. ان کا انداز ہی عجیب و غریب ہے. ہاتھوں پر آتے ہیں، شہادت کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن گواہی کے لیے بھی آتے ہیں. کیسے گواہی دی؟ جب ہاتھوں پر لے کے آتے ہیں گواہی، اور حسین نے سامنے پیش کیا، اور معلوم ہے آپ کو ادھر تین چلا، اور اس کے بعد سے اصغر نے مسکرانا شروع کیا. یہ مسکرانا گواہی ہے. یہ مسکرانا بڑی معنی خیز ہے. آج اب نہیں کہ دل چاہتا یہ کہوں کہ اصغر نے کہا ہوگا کہ دادا وہ گواہی، وہ کامیابی اور تھی جب آپ مسجد کوفہ میں آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی، آپ نے کہا خود رب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. بابا یہ آپ کا کام تھا کہ آپ نے اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. دادا آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیں، مسکرا کے آپ کی قول کی میں توضیح کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں کہ میں کامیاب ہوں، دشمن ہار چکا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں حسین بن علی کی طرف سے یہ گواہی دی ہے. اور سکینہ نے بھی گواہی دی ہے، یہ بچپنے کی گواہی دی ہے. یہ 2 گواہیاں ایسی تھی. اور علی اصغر کی شہادت مجھے نہیں پڑھنی ہے، بس ایک بات کہنی ہے کہ ایک دفعہ امریکہ میں یا کسی ایسے ملک میں جہاں اس بات کا چرچا ہوا اور ایک نے کہا کہ میرے اوپر بڑے مسائل پوچھے ہیں، تو اس نے کہا کیا کربلا سے زیادہ تمہارے مسائل ہوئے؟ کیا کربلا کے مسائل ہوئے؟ علی اصغر کی شہادت کو دہرا رہا تھا کہ غالباً اس وقت کوفی امام بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے میٹنگ چھوڑ کے. اور اس کے بعد سے بتاتا ہے کہا جب میں نے بیان کیا ہے تو آپ میٹنگ چھوڑ کے اندر کو چلے گئے.
کہا تم نے اس اصغر کی شہادت کو تم بیان کر رہے تھے، میری کیفیت عجب ہو رہی تھی، میں سن نہ سکا، اور اس وقت سے فیٹ لگ گیا ہے کہ کبھی اصغر کی شہادت کو بیان نہیں کیا جائے، اس لیے کہ اندر سے تناطب پیدا ہوتا ہے، ایک ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ علی اصغر کو اس طریقے سے میدان کارزار میں لے جانے کے بعد در شہادت بخائے کیا کامیاب ہونے والے تھے اصغر کی شہادت، سکینہ کی شہادت۔ لالا آپس میرے عزیزو، آج محرم صبر کی 30 تاریخ ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سید سجاد کو بلایا گیا، 2-4 منٹ کی زیادہ سید سجاد کو بلایا گیا، تو بلانے کے بعد ظالم نے ہتھکڑیوں کو کاٹا، آزاد کیا، کہا چاہے یہاں رہو چاہے مدینے کا۔ اللہ اللہ، کیا عظمت زینب تھی، کیا احترام زینب تھا، کہا جب تک کہ میں پھوپھی اماں سے پوچھ نہ لوں گا، اے میرے مولا امام وقت ہے، کہا امام وقت اور ہونا ہے گا، امام وقت کا تقاضا ہی تو یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو، جب تک کہ میں پھوپھی سے اجازت نہ لوں گا، مشورہ نہ کروں گا، میں ابھی سے کچھ نہیں کرتا۔ جب آئے ہیں سید سجاد اور دیکھا ہے جناب محترم نے کہ ہتھکڑیاں پھوٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، پیروں پہ کیفیت ہتھکڑیوں پر رونا اور بات ہے، لیکن جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوئے تو کیا زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے؟ کیا سارے مظالم جو ہے چہروں میں نہ آئے ہوں گے، آنکھوں میں نہ آئے ہوں گے؟ کیا خیریت تو ہے، آج تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوئے، کہا بھوبی اماں آزاد کر دیا، کہا بیٹا پھر کیا، کہا بھوبی اماں جیسا آپ ارشاد فرمائے، بغیر آج کی میں کوئی فیصلہ نہیں، کہے میرے لال جاؤ جاگی کہہ دینا کہ ہم نے ابھی تک نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں ماتم کرنا چاہتی ہوں، تبرکات بھیجوا دے، لیجئے شہداء کے سرانہ شروع، ایک بیوی آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا فروا آگے بڑھی، اکبر کا سر آیا ام لیلہ آگے بڑھی، اور اس کے بعد سے افسر آئے شہداء آتے آتے جب اول محمد کے سر آئے نا تو کوئی بھی نہیں اٹھی، شاہ کی بیویاں کہتے ہیں ارے کیا اس کی ماں مر گئی ہے، کوئی سر کو قبول کرنے والا نہیں ہے، زینب نے بیویوں کی طرف دیکھا، کہا اے شاہ کی بیویوں، یہ نہ کہو کہ میرے لال ہے، میں حسین پر ہوں جس کی ماں نہیں ہے، یا میں محمد پر واہ حسین واہ مظلومہ کا ماتم ہوا، لیجئے حضور والا یہ قافلہ چلا کربلا میں آیا، مسائل سنتے رہتے ہیں، کربلا میں آیا، ایک بڑا بیویوں نے ماتم کیا، اس کے بعد سے قافلہ تیار ہوا مدینے کے سے، لیکن سب بیویاں بیٹھ گئیں، ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اسے اٹھانے والا نہ تھا، زینب نے کہا اے بیوی الباب چلو، آپ نے ارشاد فرمایا اے زین العابدین جاؤ، اور جانے کے بعد رباب سے کہو قافلہ تیار ہو گیا، جناب زینب بھی آئیں، اور اس کے بعد سید سجاد کے ساتھ اے بیوی تشریف لے چلیے، اس لیے کہ قافلہ تیار ہے، سنیں آپ جواب کیا کیا، اے شہنادی کیسے جاؤں، ارے ایک بچے کو میں نے کربلا میں چھوڑ دیا، ارے ایک امانت کو میں نے زندان شام میں دفن کر کے آ رہی ہوں، اے بھیا اے بیوی میں مدینے کیسے جاؤں، بس آخری اترے ہونے والا جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، وہ ایک مرتبہ جب مدینے میں داخل ہوا اور وہ منزل بھی آئی کہ بیت الشرف میں بیویاں آئیں، ایک بیوی جس کا نام تھا سغرا اپنے مقام سے اٹھی، سنو میرے عزیزو اگر سن سکو تو سن لو، ایک بیوی سغرا اٹھی، اٹھنے کے بعد ارے ایک بیوی کی گود میں جھاگ رہی ہے، کبھی زینب کو دیکھا، کبھی رباب کو دیکھا، کبھی ام کلثوم کو دیکھا، ایک بیوی کی گود میں دیکھ رہی ہے، سید سجاد آگے بڑھے، اے سغرا کسے دیکھ رہی ہو، تو کہا اے میرے مولا، ارے میں علی اکبر کو دیکھ رہی ہوں کہ کس گود میں ہے، سید سجاد آگے بڑھے، اے سغرا اب اس گھر کو یاد نہ کر لینا، اور گواہی دینے کی منزل میں کربلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم